السلام علیکم۔ تو آج ہمارا دوسرا دن ہے کہ ہم مشہد میں رکے ہیں، اور یہ راستہ ہمارے ہوٹل سے زیارت کی طرف جاتا ہے۔ ہمارا ہوٹل اتنا قریب نہیں تھا، تقریباً 7-8 منٹ کا فاصلہ تھا، جو کہ ہم ایزیلی طے کر سکتے تھے۔ صاف ستھرے روڈ تھے اور سائڈ میں پوری دکانیں تھی جس سے آپ اپنے لیے کچھ خرید بھی سکتے تھے۔ یہ پورا روڈ جاتا ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی طرف۔ آپ اندر کے ویو بھی دے سکتے ہیں، اندر کتنا پیارا ویو ہے امام رضا علیہ السلام کا۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت ماشاءاللہ کافی بڑی ہے، جس میں بہت سارے صحن ہیں اور دروازے ہیں، 1400 دروازے ہیں۔ ان دروازوں کے اپنے اپنے نام لکھے ہیں، جیسے صحن آزادی ہو گیا، اور اس طرح کے مختلف نام ہیں۔ آپ جب کسی بھی ایک صحن سے اندر جائیں گے تو آپ کو وہ نیم نوٹ کرنا پڑے گا، اور اسی سے آپ کو واپس آنا پڑے گا، کیونکہ آپ اس میں گم بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ اندر کا ویو ہے ماشاءاللہ، بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کسی جنت میں کھڑے ہوں۔ تو اندر جانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے اپنے شوز سبمٹ کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ شوز الاؤڈ نہیں ہوتے۔ اس کے بعد آپ کو لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور پھر آپ سلو کر کے لائن میں ہو کے اندر جاتے ہیں۔ اور یہ اندر کا نظارہ ہے، آپ رش دیکھ سکتے ہیں۔ زیارت بہت مشکل سی ہوتی ہے، لیکن آپ کو صبر تحمل سے کام لینا پڑتا ہے، اور جیسے ہی انسان اندر جاتا ہے، دل کی حالات اور جو کیفیت انسان پہ طاری ہوتی ہے، وہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو میں ان دوستوں کو بتانا چاہتی ہوں جن کو امام رضا علیہ السلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام ہمارے اہل بیت کے 8ویں امام ہیں۔ آپ کے والد امام موسیٰ کاظم تھے، اور والدہ کا نام حضرت نجمہ خاتون تھا۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کو مامون نے دھوکے سے خراسان بلایا تھا، تاکہ وہ وہاں پہ اس کو ولی عہد بنانا چاہتا تھا، تاکہ وہ لوگوں کی ہمدردی اکٹھی کر سکے۔ لیکن امام رضا علیہ السلام نے صاف طور پر انکار کر دیا تھا کہ وہ حکومت نہیں سنبھالیں گے، جس پہ مامون نے امام رضا علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کر دیا۔ تو یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے، باقی آپ گوگل اور چیٹ جی پی ٹی میں دیکھ سکتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کا تعارف کرنا تو بنتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسی ہستی ہیں جن کے بارے میں سب کو پتہ ہے۔ تو آپ اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ان خوش نصیبوں میں سے میں بھی ایک خوش نصیب ہوں جس کو زیارت کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور میں نے کسی جگہ یہ بھی پڑھا تھا کہ جو لوگ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، گویا ان کو جنت نصیب ہوئی ہے۔ اتنا اس کا، لیکن آپ کو خلوصی نیت سے زیارت کرنی ہے، دل میں کسی کے لیے بغض اور کینہ نہیں رکھنا۔ یہاں پہ سب رو رہے تھے، اپنی حاجتوں کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، اور جب میں نے دیکھا تو میری بھی کیفیت بہت مجھ پہ طاری ہو گئی تھی، اور میں نے بھی رونا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک نے اس ایج میں مجھے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے کا موقع دے دیا۔ اور یہ باہر کا ویو ہے، یہ دوسرا صحن ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں مختلف صحن ہے، تو یہ دوسری طرف کا ویو ہے۔ یہاں پہ کچھ کپلز بھی آتے تھے جو کہ جن کی ریسنٹلی شادی ہوئی تھی، اور یہاں پہ وہ لوگ پکچرز بناتے تھے اپنے لیے۔ تو بہت پیارا ویو ہے، اور میں تو ہر کسی کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ تھوڑے پیسے جمع کرے، لیکن امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے ضرور آئے، کیونکہ آپ کو قیامت میں یا پھر مرنے کے بعد شاید اس چیز کا افسوس ہوگا کہ کاش ہم ایک بار کر لیتے زیارت۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ پانی بھی تھا، جیسے کہ شفا والا پانی اس کو بول رہے تھے سب، جیسے کہ سعودیہ اور خانہ کعبہ میں آب زمزم ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں پہ شفا والا پانی ہوتا ہے۔ تو زیارت ہم نے بہت اچھے سے کی۔ اس کے بعد ہم ہوٹل آئے، ہوٹل میں ہمیں بھوک لگی تھی، اور یہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، تو ہم نے وہ کھا لی، جیسے چکن اور یہ چیزیں تھی۔ ان کے کھانے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا بہت بلینڈ ہوتے ہیں، ہر کسی کو پسند نہیں آتے، لیکن ہم تو اپنے گھر میں بھی بلینڈ کھانے کھاتے، تو اس لیے وی آر یوز ٹو اٹ۔ اینڈ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں۔ میرے چینل کو کرے سبسکرائب۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔